الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. اساتذہ گرامی قدر، علماء کرام، طلبہ عزیز اور دور اور نزدیک سے تشریف لائے مہمانان گرامی قدر، آج کی اس مبارک مجلس میں قرآن مجید کی تکمیل کرنے والے حفاظ کرام بھی موجود ہیں اور اسلامی شریعت کا جو مدارس کے اندر نصاب مقرر ہے اس کی تکمیل کرنے والے اور خاص طور سے صحیحین کی تکمیل کرنے والے طلبہ بھی موجود ہیں. میں یہاں حفظ قرآن کریم کی تکمیل کرنے والے طلبہ سے چند باتیں کہنے کا ارادہ رکھتا ہوں. کوئی گفتگو اور تقریر نہیں کرنی، ان بچوں سے مجھے چند باتیں کرنی ہیں اور ان بچوں تک مجھے چند پیغامات پہنچانے ہیں اور کچھ باتیں اپنے ان عزیز طلبہ سے بھی کہوں گا جو اس سال انشاءاللہ سند فضیلت لے کر کے یہاں سے رخصت ہوں گے. طلبہ عزیز، سب سے پہلے میں آپ حضرات کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ حضرات نے قرآن کریم جو دنیا کی سب سے مقدس اور مبارک کتاب ہے، اس مبارک کتاب کو اپنے سینوں میں آپ حضرات نے محفوظ کیا. یہ اپنے آپ میں اتنی بڑی سعادت اور اتنی فضیلت کی بات ہے کہ اس سے بڑی سعادت اور فضیلت کی بات اس دنیا کے اندر کوئی اور نہیں ہو سکتی. اس سے بڑی فضیلت، اس سے بڑا مقام اور اس سے بڑی سعادت کی بات اس دنیا کے اندر انشاءاللہ کوئی اور نہیں ہو سکتی جس فضیلت کو آج آپ نے حاصل کر کے تکمیل کی سند حاصل اس وقت کر رہے ہیں. اور اس کے بعد میں ان والدین کو خاص طور سے مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں جن والدین نے یہ فیصلہ کیا کہ اپنے بچوں کو قرآن مجید کا حفظ کرائیں. آج کے اس مادی دور کے اندر ایسے والدین، ایسے سرپرست اور ایسے گھر کے ذمہ داران بہت زیادہ قابل مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے اپنے بچوں کو، انہوں نے اپنے نونہالوں کو، اپنے ان عزیزوں کو قرآن مجید کے حفظ کے لیے آمادہ اور تیار کیا. اس اعتبار سے آپ دونوں حضرات بہت زیادہ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ یہ جو دور چل رہا ہے، یہ عہد جو چل رہا ہے، اس عہد کے اندر ہر آدمی مادیت کے پیچھے بھاگ رہا ہے، ہر بندہ مادیت کے پیچھے دوڑ رہا ہے. ایسے مادیت پرستانہ دور کے اندر آپ کا یہ فیصلہ اور آپ کا یہ سوچنا کہ ہمارے بچے حفظ قرآن کی دولت سے مالا مال ہوں، یہ اپنے آپ میں بہت ہی مستحکم اور بہت مضبوط اور بہت ٹھوس اور بہت عمدہ فیصلہ ہے. تو اس اعتبار سے آپ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں. قرآن مجید دنیا کی ایک ایسی عظیم الشان کتاب ہے کہ جس عظیم الشان کتاب سے وابستہ حضرات دنیا کے مبارک ترین لوگ ہیں، معزز ترین لوگ ہیں، مکرم ترین لوگ ہیں. یہ ایسے لوگ ہیں جو دنیا کے سب سے بہترین لوگ ہیں. دنیا میں فضیلت کے معیار الگ الگ ہیں اور دنیا میں اہمیت اور مقام و مرتبے کے معیار الگ الگ ہیں، لیکن آپ یقین جانیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آپ انتخاب ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بڑی بڑی دنیا کے اندر آپ کو منتخب کیا، قرآن مجید کے حفظ کرنے کے لیے آپ کو منتخب کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، قرآن مجید کی تعلیم دینے والے، قرآن مجید کو سکھانے والے، قرآن مجید کو سیکھنے والے، قرآن مجید کو اپنے سینوں میں محفوظ کرنے والے. یہ لوگ دنیا کے مبارک ترین لوگ ہیں، یہ لوگ دنیا کے مقدس ترین لوگ ہیں. یہ دنیا کے پیمانے الگ ہو سکتے ہیں مگر شریعت کا پیمانہ ایک ہے، اور یہی شریعت کا پیمانہ یہ ہے کہ شریعت کے پیمانے کے مطابق آپ دنیا کے سب سے مبارک لوگ ہیں، آپ دنیا کے سب سے مقدس لوگ ہیں. اور اس کا فائدہ آپ کو دنیا کے اندر بھی انشاءاللہ ملے گا اور آخرت کے اندر بھی
انشاءاللہ اس کا فائدہ آپ محسوس کریں گے. دنیا کے اندر آپ کو اس کا فائدہ ملے نہ ملے, دنیا کے اندر آپ اس کا فائدہ محسوس کریں نہ کریں, لیکن جب آپ قبر میں جائیں گے اور آپ آخرت میں آپ کا حساب و کتاب ہوگا, اس وقت آپ اس کا فائدہ محسوس کریں گے, اور آپ کے اقربا محسوس کریں گے, آپ کے اساتذہ محسوس کریں گے, خود آپ محسوس کریں گے, آپ کے خاندان کے لوگ محسوس کریں گے. جب آپ سے کہا جائے گا اقرأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها, پڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ, جنت کے بلند و بالا مقام پر پہنچتے جاؤ, اس وقت آپ کو محسوس ہوگا کہ اس قرآن کی عظمت کیا ہے, اس قرآن کا مقام کیا ہے, اور اس قرآن کو حفظ کرنے کے فوائد کیا ہیں, اس دنیا کے اندر بھی فوائد کیا ہیں اور آخرت کے اندر بھی فوائد کیا ہیں. قرآن مجید ایک ایسی مبارک کتاب ہے جس مبارک کتاب کو آپ یعنی دنیا کے اندر بہت ساری کوئی ایسی کتاب نہیں جس کو گونگے یاد کریں, جس کو اندھے یاد کریں, جس کو بہرے یاد کریں. کوئی دنیا کے اندر ایسی کتاب ہے, کوئی دنیا کے اندر ایسی کتاب نہیں ہے جس کو عورتیں یاد کریں, بچے یاد کریں, بوڑھے یاد کریں, دنیا کے ہر اصناف کے لوگ یاد کریں. کوئی دنیا کے اندر ایسی کتاب نہیں ہے. تو یہ قرآن مجید کا معجزہ ہے, اور یہ قرآن مجید کا معجزہ اول روز سے آخر روز تک ہوگا. تو یہ آپ حضرات اس حوالے سے بہت ہی مبارکباد کے مستحق ہیں, اور آپ اپنی عظمت کو سمجھیے. اس عظمت کو آپ کو زندہ رکھنا ہے, اور اس عظمت کو آپ کو بحال رکھنا ہے, اور اس عظمت کو آپ کو اپنے سینے میں محفوظ رکھنا ہے کہ آپ دنیا کے مبارک لوگ ہیں. اس لیے آپ کے اعمال اور کردار, آپ کی سیرت, آپ کا تعامل, آپ کی طرز زندگی, اس میں قرآن مجید کا انعکاس ہونا چاہیے, قرآن مجید کا عکس ہونا چاہیے کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کا خلقہ القرآن, آپ کی زندگی میں یہ قرآن مجید نظر آنا چاہیے. میرے عزیزوں, چند باتوں کی طرف میں خاص طور سے آپ کو اشارہ کرنا چاہتا ہوں. آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ قرآن مجید آج آپ نے تکمیل کر لیا, اس کے بعد آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ سب سے بنیادی ذمہ داری آپ کی اس کے بعد یہ ہے کہ آپ قرآن مجید کو اپنے سینوں میں محفوظ رکھیں. یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے, ورنہ قرآن مجید کو یاد کرنے والے بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے قرآن مجید کو نہیں پڑھا, جنہوں نے قرآن مجید پر مداومت نہیں برتی, وہ قرآن مجید ان کے سینوں سے نکل گیا. قرآن مجید ایسی کتاب ہے جو آپ کی توجہ چاہتی ہے, جو آپ سے تعلق چاہتی ہے, آپ سے محبت چاہتی ہے, آپ سے وارفتگی چاہتی ہے, آپ سے عشق چاہتی ہے. اگر یہ عشق, یہ محبت, یہ وارفتگی, یہ جنون اور یہ چاہت اور یہ محبت آپ کی قرآن مجید سے نہیں ہے, قرآن مجید آپ کے سینوں سے نکل جائے گا, قرآن مجید آپ کے سینوں میں باقی نہیں رہے گا. لہذا سب سے بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ قرآن مجید کو اپنے سینوں میں محفوظ رکھیں. اس کے لیے آپ مسلسل قرآن مجید کی تلاوت کریں, قرآن مجید کی روز آنا, اور یہ صرف حفاظ کرام کے لیے نہیں بلکہ اپنے ان طلبہ سے بھی کہنا چاہوں گا کہ آپ زندگی کا ایک معمول بنائیں, قرآن مجید فجر کے بعد روز آنا ایک پارے کی تلاوت کریں. اس سے زندگی کے اندر تازگی پیدا ہوتی ہے, زندگی کے اندر رہنائی پیدا ہوتی ہے, زندگی کے اندر شادابی پیدا ہوتی ہے, زندگی بالکل آپ کی وہ دن آپ کا خوبصورت ہو جاتا ہے جس دن آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں. تو یہ قرآن مجید کی برکات ہیں کہ دن کے آغاز سے وہ آپ کا پورا دن مبارک ہو جاتا ہے قرآن مجید کے آغاز سے. پہلی بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ اس چیز کو, آپ قرآن مجید کو مسلسل پڑھیں, اور دوسری بنیادی چیز یہ ہے کہ قرآن مجید اتقان اور تجوید چاہتا ہے. یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو خود علماء کرام اور عوام کو تو چھوڑ دیجئے, قرآن مجید کو صحیح ڈھنگ سے پڑھ نہیں سکتے. یعنی حفاظ, یہ بہت ہی حیرت انگیز بات ہے اور افسوس کی بات ہے کہ حفاظ تک غلطیاں کرتے ہیں قرآن مجید کی تجوید میں. قرآن مجید کی ادائیگی یعنی دنیا کی واحد کتاب ہے جس کے اندر یہ فن ہے, تجوید کا فن. یہ کوئی دنیا کے اندر کوئی کتاب نہیں ہے. ارے عربی زبان کا اپنا ایک معیار ہے, اور اس معیار کے حساب سے قرآن مجید کو پڑھنے کے الگ الگ قواعد اور ضوابط مقرر ہیں, تجوید کے قواعد مقرر ہیں. قرآن مجید کو کہاں غنہ کیا جائے گا, کہاں مد کیا جائے گا, کہاں قلقلہ کیا جائے گا, کہاں کتنا کھینچا جائے گا, کہاں 2 الف کھینچا جائے گا, کہاں 4 الف کھینچا جائے گا, کہاں پر کیا جائے گا, کہاں باریک کیا جائے گا. یہ سارے قواعد مقرر ہیں. ابھی طلبہ پڑھ رہے تھے بہت ساری چیزوں میں, وہ ابھی سیکھنے کے مرحلے میں. تو یہ ہم ان تمام چیزوں کو جب تک ملحوظ خاطر نہیں رکھیں گے قرآن مجید کا ہم حق ادا نہیں کر سکتے. یہ ہماری ذمہ داری ہے, اور میں اپنے
کہ قرآن مجید سے تعلق کا ایک بنیادی نتیجہ یہ ہے کہ آپ قرآن مجید کو صحیح پڑھنا سیکھیں، قرآن مجید کو احکام کے ساتھ، احکام اور احکام دونوں کے ساتھ آپ پڑھنا سیکھیں، اتقان کے ساتھ پڑھنا سیکھیں، تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں، ورنہ قرآن مجید سے جو لذت حاصل ہونی چاہیے وہ لذت کبھی بھی حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ اور قرآن مجید اور ہماری ان طلبہ کی تیسری ذمہ داری یہ ہے کہ آپ حفظ قرآن کریم کے بعد ایک خاص طور سے میں مشورے کے طور پہ کہنا چاہوں گا کہ آپ تراویح کبھی نہیں چھوڑیں۔ قرآن مجید کی یعنی یہ خصوصیت ہے کہ اگر آپ نے ایک سال میں تراویح چھوڑ دی تو وہ قرآن مجید دھیرے دھیرے آپ سے دور ہو جائے گا۔ تو تراویح کی نماز ہر سال کوشش کریں کہ آپ اپنے جو علاقے کی مسجد ہے یا کہیں بھی دور جا کر کے جہاں بھی آپ کو توفیق ملتی ہے، اگر کہیں توفیق نہیں ملتی آپ اپنے گھر میں 4 لوگوں کو بٹھا کر کے پڑھیں، لیکن تراویح کبھی نہیں چھوڑیں۔ یہ بہت ہی بنیادی ذمہ داری ہے آپ کی۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور اہم بات کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا کہ آپ نے بھی حفظ قرآن کی تکمیل کی ہے۔ حفظ قرآن کی تکمیل اور اس کے بعد کا جو مرحلہ ہے، قرآن مجید کی جو لذت ہے، قرآن مجید کی جو چاشنی ہے اور قرآن مجید سے جو آپ کو لطف ملنا چاہیے وہ اسی وقت مل سکتا ہے جب آپ ایک عالم دین، اگر آپ کو عربی زبان نہیں آتی، اگر آپ کو علم شریعت نہیں آتا اور آپ علم شریعت سے متعلق نہیں ہیں تو آپ حفظ قرآن سے بہت زیادہ فیضیاب نہیں ہو سکتے، بہت زیادہ آپ حفظ قرآن سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں۔ لہذا آپ حفظ قرآن کی تکمیل کے بعد شریعت کا علم، گہرا علم حاصل کریں، تب جا کر کے آپ کو عربی زبان میں مہارت اور دستگاہ پیدا ہوگی، اور جب عربی زبان میں دستگاہ اور مہارت پیدا ہوگی تو پھر آپ کو قرآن کی لذت کا احساس ہوگا۔ تو یہ 3-4 باتیں جو میں نے آپ کے سامنے کہی ہیں، ان کا آپ اپنی زندگی میں خاص طور سے خیال رکھیں، قرآن مجید کو مسلسل تسلسل کے ساتھ پڑھتے رہیں، اور قرآن مجید کے احکام جو تجوید کے احکام ہیں اور جو پڑھنے کے احکام ہیں ان تمام کو آپ ماہرین سے رابطہ کر کے، اس وقت انٹرنیٹ کا زمانہ ہے اور ان کے ذریعے سے بھی آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ اور ایک اور اہم بات کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا کہ خاص طور سے آپ ائمہ حرمین کی تلاوت سنیں، ائمہ حرمین کی تلاوت، اس کے ذریعے سے آپ کے قرآن مجید کے اندر لطافت پیدا ہوتی ہے، اور عربوں کے لہجے میں قرآن مجید پڑھنے کے آپ عادی بنیں۔ یہ عجم کا لہجہ نہ اختیار کریں، عجمیوں کے لہجے کی طرف توجہ نہ دیں، بلکہ آپ اپنا معمول بنائیں کہ روزانہ کچھ نہ کچھ ائمہ حرمین کی تلاوت کو سنیں۔ اور ائمہ حرمین بہت سے لوگ اچھی اچھی تلاوت کرنے والے موجود ہیں، ان کی تلاوت کو آپ سنیں، ان کی تلاوت کو آپ روزانہ سننے کا معمول بنائیں، اور اسی طرح سے اسی انداز سے پڑھنے کی کوشش کریں، اسی انداز سے ادائیگی کی کوشش کریں۔ صرف آواز اور طرز نہ دیکھیں بلکہ یہ بھی دیکھیں کہ وہ لوگ گھننا کیسے کرتے ہیں، مد کیسے کرتے ہیں، یہ بھی بہت اہم ہے۔ ہمارے بچے کہتے ہیں کہ وہ گناہ کرتے وقت ایک انڈین لہجہ اختیار کرتے ہیں، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ وَمِن قَبْلِ وَمِن قَبْلِ، دونوں میں فرق ہے نا، دونوں میں بہت فرق ہے۔ تو یہ گناہ کرنے کا جو طریقہ ہے یا اور بھی مختلف چیزیں ہیں، یہ سب چیزیں آپ عربوں سے حاصل کر سکتے ہیں، عربوں سے سیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ بنیادی چیزیں ہیں جن کی طرف ان طلباء کو توجہ دینی چاہیے۔ اور یہاں ذمہ داران مدارس بھی موجود ہیں، ہمارے جامعہ کے ذمہ داران بھی موجود ہیں۔ میں ان کی موجودگی میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ شعبہ حفظ کی کیا ہماری ذمہ داری جو ہے وہ یہ ہم سب، یعنی ہم اساتذہ کرام، ہم ذمہ داران اور تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ شعبہ حفظ کو خاص طور سے فعال کرنا چاہیے اور مضبوط کرنا چاہیے۔ اس کے لیے ایسے علماء اور ایسے اساتذہ کا تقرر کیا جانا چاہیے جو ان تجوید کے احکام اور اچھا پڑھنے پر پوری توجہ کریں اور اپنی ذمہ داری کا احساس کریں۔ اور یہ بنیادی بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ اگر ان مدرسین کی طرف سے کوئی کوتاہی ہے اور بچوں کی وجہ اس کا اثر پڑ رہا ہے تو اس کے لیے ہم خود مسئول ہوں گے قیامت کے دن، آخرت میں ہم مسئول ہوں گے۔ اگر ان کے اندر کمی رہ گئی، ان کے اندر کوتاہی رہ گئی، ہم ذمہ داران جامعہ، ہم اساتذہ، ہم سب کے سب مسئول ہوں گے۔ تو اس سوال سے بچنے کے لیے ہماری توجہ اس جانب خاص طور سے ہونی چاہیے۔ شعبہ حفظ ہندوستان کے مدارس کے اندر آپ دیکھیں بہت سے مدارس ایسے جن میں بہت ہی ہلکا درجہ دیا جاتا ہے، سب سے بنیادی درجہ۔ عالم عرب کے اندر دیکھیے حفظ قرآن کے شعبے کو سب سے زیادہ توجہ کے ساتھ اس کی طرف توجہ کی جاتی ہے، لیکن ہندوستان کے اندر عجیب سا ماحول ہے۔ ہمارے یہاں اس کی طرف بہت زیادہ توجہ، اس کی طرف بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اور میں آخری بات اپنے عزیز طلباء سے بھی کہہ کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، غالباً میری بات تھوڑا سا لمبی ہو رہی ہے۔ میں آپ سے اپنی بات یہ کہہ کر کے
اپنے گھروں کو جائیں گے، آپ یہ یقین کریں کہ یہ آپ کی زندگی کا یہ پہلا دن شروع ہو رہا ہے۔ آپ پہلے ایک طالب علم کی حیثیت سے تھے اور آج آپ کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری رکھ دی گئی ہے۔ پہلے آپ کیا کرتے تھے، کس طرح سے لوگوں کے ساتھ باتیں کرتے تھے، لوگ پہلے نہیں دیکھتے ہوں گے، لیکن آج جب عالم بن کر کے اپنے اداروں کو جائیں، اپنے وطن کو جائیں گے، لوگ آپ کی ایک حرکت کو محسوس کریں گے، لوگ آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا چلنا، آپ کا طرز تعامل، آپ کی طرز زندگی، ان تمام چیزوں کو لوگ محسوس کریں گے اور لوگ دیکھیں گے اور لوگ نوٹ کریں گے۔ تو یہ آج کے بعد آپ کی ذمہ داری بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ کبھی بھی مت یہ سوچیے کہ آج کے بعد ہم فارغ ہو گئے اور ہمیں تو شہادہ مل گیا، ہمیں سند مل گئی، اس لیے ہم بڑے عالم ہو گئے۔ آج سے آپ کا سیکھنے کا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ اگر آج آپ نے یہ سوچ کیا کہ آپ فارغ ہو گئے اور اس کے بعد عالم بن گئے تو یہیں سے معاملہ ختم ہو جاتا ہے، طالب علم کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ زندگی بھر ایک انسان طالب علم ہوتا ہے اور ہمیشہ سیکھنے اور سکھانے کے مرحلے میں ہوتا ہے۔ تو آپ حضرات اس بات کو محسوس کریں کہ آپ پر یہ بہت بڑی ذمہ داری عائد کی جا رہی ہے اور اس ذمہ داری کو آپ پورے طور پہ محسوس کرتے ہوئے اپنے قوم وطن میں لوٹیں۔ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو اپنے وطن جا کر کے دین کی اشاعت کرے، دین کی تبلیغ کرے، اللہ کے احکامات کی طرف لوگوں کو بلائے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ ہی وہ جماعت ہیں جو امت اسلام کے اندر ایک انقلابی روح بیدار کرنے کی طاقت رکھتے ہیں اور اپنے وطن اور قوم کے اندر ایک اصلاحی مہم چھیڑ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مولا جن بچوں نے حفظ قرآن کی تکمیل کی ہے ان کو قرآن مجید کو اپنے سینوں میں محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کو عربی زبان سے بھی گہری مناسبت عطا فرمائے اور قرآن مجید کے پیغام کو دنیا میں عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہمارے جو طلباء اس سال فارغ ہو رہے ہیں ان کو بھی اللہ سبحانہ وتعالی دعوت دین کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو خیر کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ یرفع بها